أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ آج کی جو رات ہے، اس رات کو ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ چاند رات۔ افسوس ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت ہو کر اور چاند رات کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آئے کہ چاند رات بولو تو کیا کچھ خرافات ذہن میں آتی ہیں، کیا فحاشی اور کیا عریانی ذہن میں آتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس رات کو اللہ کے حضور کیا نام دیا جاتا ہے؟ اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ کیا نام ہے؟ لیل کہتے ہیں رات کو، جائزہ کا معنی ہے انعام کی رات۔ انسان مزدوری کرے اور کرتے کرتے تھک جائے، جب مزدوری لینے کا وقت آئے اور وہ وہاں سے غائب ہو، مزدوری دینے والا اسے ڈھونڈ رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ مزدوری ہے، تم نے مزدوری کی ہے، یہ اپنی مزدوری لو، اور مزدوری دینے والا نام پکار پکار کے کہے او فلاں بن فلاں تو کدھر ہے، دیکھ تیری مزدوری میرے پاس ہے، اپنی مزدوری لے لے، اور وہ میرے محترم دوستو وہاں موجود ہی نہ ہو تو بتاؤ اسے کچھ ملے گا؟ اور آج کی رات کو اللہ کی رحمت ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، آخری دن ان کے بقدر اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ پکاریں کہ اے میرے محبوب کا فلاں امتی، تو نے روزے رکھے، تو نے تراویح پڑھی، تو نے عبادت کی ہے، آج کی رات فرشتہ آیا ہے اور تجھے انعام دینے کے لیے آیا ہے، اور فرشتہ ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بازاروں کے اندر پھر رہا ہو، یہ میرے محترم دوستوں خرافات کے اندر لگا ہوا ہو، یہ فحاشی کے اندر لگا ہو، یہ عریانی کے اندر لگا ہو، اور گاڑی کے اوپر بڑے زور زور کے اس نے گانے لگائے ہوئے ہوں اور ساری رات گلچھرے اڑا رہا ہو، مجھے بتاؤ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کچھ ملے گا؟ بلکہ اس کی طرف اللہ کی رحمت جو لپکی ہے، اس کی طرف جو اللہ کی رحمت اس کے قریب آئی ہے، اس رات کی وجہ سے، اس رات کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی وہ رحمت بھی چلی جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات انتہائی قیمتی رات ہے، اس رات کو اللہ سے مانگنا، اور پھر جب صبح ہوتی ہے، پھر صبح انسان جب عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت حدیث کے اندر جس کا مفہوم ہے فرمایا کہ اللہ راستوں میں فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ راستہ چلتے ہوئے جو روزے دار ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، آج افطار کے دن جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، میرے محترم دوستوں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اور پھر فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کا کیا ہوگا جس نے سارا رمضان روزے رکھے، عبادت کی، ریاضت کی۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا اجر کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جس کا مفہوم ہے تو اپنے محبوب کی محبوب امت کے روزہ داروں کو روزوں کے بدلوں میں معاف کر دو۔ پھر اللہ اعلان کرتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ کتنا بڑا انعام ہے! انسان بخشش کی طلب کرتا ہے، مغفرت کی طلب کرتا ہے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس آخری وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں گزر گئی ہے، جس کو نصیب ہوئی نہیں ہوئی اللہ سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لیلۃ القدر میں عام بخشش کا اعلان ہوتا ہے، جمعے کا اجتماع ہے، عام بخشش کا اعلان ہوتا ہے، عید کے اجتماع میں عام بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس مجمع والوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، اپنی چھوڑیں، اس کی اپنی چھوڑیں، فرمایا اس آدمی کی وجہ سے اللہ اس مجمع کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ فعل کتنا گندا ہے، یہ گناہ کتنا بڑا ہے کہ اس کی اپنی بخشش تو چھوڑو، اس کی وجہ سے مجمع بھی محروم ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے
جو متکبر ہو، جو تکبر ہو، جس کے اندر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مال دے دیا، اور مال کی جو چھنکار ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کا تکبر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے مال دے دیا، اچھا گھر دے دیا، اچھی گاڑی دے دی، اب اس کے لہجے میں اس کا لہجہ بدل گیا، اس کا سٹیٹس بدل گیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا، اس کا لوگوں سے میل ملاپ بدل گیا، اس کا گفتگو کا انداز بدل گیا، اس کے اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے اور پھرنے میں تکبر آ گیا۔ فرمایا اے میرے بندے سن، تکبر میری چادر ہے، جو اس پر ہاتھ ڈالے گا میں اس کو فنا کر دوں گا۔ مال تو آنے جانے کی چیز ہے، اس نے تو کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ سکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کرنے والا، اور جب مرنے لگا تو کہنے لگا میرا ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھنا تاکہ دنیا والے اس بات کو دیکھ لیں، ساری دنیا کو فتح کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ سے عاجزی مانگا کریں، یا اللہ تو ہمیں عاجزی نصیب فرما۔ دوسرا، قطع رحمی کرنے والا، ناتا توڑنے والا، بات بات پر رشتوں کو ختم کرنے والا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس بات کو ذرا سمجھیں، انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، اس میں آنکھ ہے، اس میں کان ہے، اس میں زبان ہے، اس میں دماغ ہے، اس میں ہاتھ ہے۔ ہمارے بدن کا ہر عضو دوسرے عضو اس کی ضد ہے۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ ہاتھ دیکھ سکتے نہیں، اب ہاتھ اس کی کیا ہے؟ ضد ہے، الٹ ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں، کان کا کام کیا ہے؟ سننا۔ زبان سن سکتی ہے؟ زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا۔ آنکھ بول سکتی ہے؟ نہیں۔ ہاتھ کا کام کیا ہے؟ پکڑنا۔ اور پاؤں کا کام کیا ہے؟ چلنا۔ میرے محترم دوستو، انسان کا پورا بدن، اس بدن کے اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جس نے ان تمام اعضاء کے بدن کو آپس میں محبت، پیار اور الفت اور یکجا کر دیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ جس نے ان کو جوڑا ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ مجھے بتاؤ، بدن میں روح آئی، جب بدن میں روح آئی، انسان کے پاؤں کو چوٹ لگتی ہے، آنکھ میں سے آنسو نکلتا ہے۔ اب آنکھ تجھ سے ہم پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہی ہے؟ زخم تو پاؤں کو ہوا ہے، تکلیف تو پاؤں کی ہے، تو کہے پاؤں جانے، اس کا کام جانے۔ اگر زخم آنکھ میں ہو اور پاؤں کہے آنکھ جانے، آنکھ کا کام جانے، میں کیوں اس کو اسپتال لے کر جاؤں؟ نہیں نہیں، زخم پاؤں میں، آنکھ رو رہی ہے۔ اور میرے محترم دوستو، زخم آنکھ میں ہے اور درد پیٹ میں ہے، اور پاؤں اس کو لے کر ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کی ضدیں، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کا احساس دلانے والی چیز کیا ہے؟ روح ہے۔ اب روح کو بدن سے نکال دو، آ کر کو پاؤں کاٹ رہا ہے، کسی کو احساس ہوگا؟ آنکھ نکال رہے، کسی کو کوئی احساس ہوگا؟ ایسے ہی ایک گھر ہے، اس گھر میں ماں بھی ہے، ماں کا مقام اپنا ہے، بیٹی ماں نہیں بن سکتی، ماں اس گھر میں بیٹی نہیں بن سکتی، باپ بیٹا نہیں بن سکتا، بیٹا باپ نہیں بن سکتا۔ خاوند کا اپنا مقام، بیوی کا اپنا مقام، ماں کا اپنا مقام، باپ کا اپنا مقام۔ یہ خاندانی معاشرہ، یہ گھر کا معاشرہ، یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف مزاج ہیں، لیکن ان کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ دین ہے۔ اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ اور دین یہ کہتا ہے کہ دیکھو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم فرماؤ، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ کیسی بات ہے؟ صلہ رحمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور حاضر ہو کر عرض کرے گی، یا اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا یا اللہ تو اس کو توڑ۔ قطع رحمی کرنے والا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، دامن پھیلا کے آنسو بہا رہا ہے، دامن پھیلا کر رو رہا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں جا پہلے جا کر بہن کو راضی کر، جس کو تو نے ناراض کیا ہوا ہے، جا کر بھائی کو راضی کر، جس کو تو نے ناراض کیا ہوا ہے۔ تو اس قطع رحمی کو صلہ رحمی میں بدل، تو اس صلہ رحمی کو سینے سے لگائے گا، رب کی رحمت تجھے اپنے سینے سے لگائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک صحابی گزرے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ دوسرے دن پھر وہی صحابی گزرے، حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ صحابہ کہنے لگے، ایک صحابی کہنے لگے، میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی
हुजूर ने, और भी सहाबा मौजूद हैं, इस फकीर सहाबी को जन्नती कहा है। कहने लगे मैं उनकी टो में लग गया, इनका अमल देखूं, किस अमल की बुनियाद पे हुजूर ने इनको जन्नती कहा है। वो कहने लगे मैं उनके दिन के अमाल देखता रहा, सारे दिन के अमाल एक दिन देखे, मैंने उनके अमाल भी देखे, फिर अपने अमाल भी देखे, मेरे अमलों से उनके अमल ज्यादा नहीं थे। मैंने कहा हो सकता है आज कोई अमल ना किया हो, दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, दिन के अमाल की तसल्ली हो गई, मेरे अमलों से इनके अमल ज्यादा नहीं है। अब मैंने कहा इनके रात के अमाल देखता हूं। मैंने उनको कहा मैं आपका मेहमान होना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरे घर, अपने घर में ले गए, इकट्ठा खाना खाया, रात को मैं भी सोया, वो भी सो गए। मैं यूं चादर से बाहर आंख निकाल के उनको देख रहा था, वो चादर तान के सो गए। मैं देखता रहा, अभी उठेंगे तहज्जुद पढ़ेंगे, अभी उठेंगे तहज्जुद पढ़ेंगे, अभी उठेंगे तहज्जुद पढ़ेंगे। सुबह की आजान हो गई, आजान के वक्त वो उठे। मैं हैरान था, मैंने कहा हो सकता है आज थके हुए हों। अगले दिन फिर मेहमान हुआ, अगले दिन फिर इशा की नमाज पढ़ के वो सोए और फजर की आजान में उठे। फिर तीसरे दिन मैंने कहा ऐसा अभी बात ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जबान से तुझे जन्नती कहा है। मैं ये देखना चाहता था तेरा वो कौन सा अमल है, तेरे दिन के अमल मुझसे ज्यादा नहीं, तेरे रात के अमल मुझसे ज्यादा नहीं, वो अमल बता जिस अमल की बुनियाद पे ज़बान नबूवत से तुझे जन्नती कहा गया है, आका मदनी ने तुझे जन्नती कहा है। वो सहाबी कहने लगे मेरा और तो कोई अमल नहीं है, मैं रात को चारपाई पर सोने के लिए जब लेटता हूं तो अर्श वाले को पुकार के कहता हूं आज जिसने मुझ पर जुल्म किया, ज्यादती की, मेरी गीबत की, मेरे साथ जो कुछ किया है, मैं तेरी रजा के लिए माफ करता हूं। ये माफी कोई मामूली चीज है? अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए माफ करता हूं। बहन नाराज है और बहनों के अजीब मामलात होते हैं। हमारे पंजाब में मशहूर वाकया है, वडेरा मर गया और उसने मरने से पहले बेटी को जायदाद से कुछ भी नहीं दिया, उसने सारी जायदाद बेटों में तकसीम कर दी। देखा बेटियों को कौन जायदाद देता है। अब ये मर गया, इसकी चारपाई पड़ी हुई है और एक आदमी आकर खड़ा हो गया, कहा इसने मेरे 20 लाख या 40 लाख रुपया देने हैं, मैं उस वक्त तक जनाजा नहीं पढ़ने दूंगा जब तक इसके बेटे मेरा कर्ज अदा नहीं करते। एक बेटा भी कनी मार गया, दूसरा भी कनी मार गया, तीसरा भी, कोई बेटा आगे नहीं आ रहा, मिन्नत कर रहे हैं हमें जनाजा पढ़ाने दो, नहीं नहीं। उधर घर में इसकी बेटी को पता चला, जिसको इसने जायदाद से आग किया था उसको पता चला कि मेरे बाप का जनाजा नहीं वो पढ़ने दे रहा। चादर करके आई और आकर मजमे के सामने हाथ जोड़कर उसको कहने लगी अभी मेरे बाप का जनाजा पढ़ने दो, अभी मेरे बाप को दफन करने दो, मैं बेटी अपने बाप का कर्ज अदा करूंगी। ये बेटियां होती हैं, ये बहनें होती हैं। उसने जनाजा पढ़ने दिया। जनाजे के बाद उसने कहा लोगों सुनो सुनो, मेरी एक बात सुनो, इस आदमी ने मेरा कर्जा नहीं देना था, मैंने इसका कर्जा देना था। मैंने सिर्फ ये देखा है इसके बेटे करते क्या हैं, जिनको जायदाद से हिस्सा दिया, और उसने उस बेटी को कहा बेटी ये पैसे तेरे हैं और ये तू इसकी हकदार है। कभी ईद का मौका है, बहन है बेचारी, शादी होके चली गई, गरीब है, हालात ठीक नहीं है। भाई यहां से निकला, लिफाफे में पैसे डाले और पैसे डालने के बाद मेरे मोहतरम दोस्तों बहन के घर पे गया, बहन को एहसास भी ना होने दिया। रात की तारीकी है, दस्तक दी और दस्तक देने के बाद लिफाफा नीचे से अंदर कर दिया। अब बताओ वो बहन जिसने कभी 5,000 का नोट नहीं देखा, 10,000 जिसने नहीं देखे, 20,000 का लिफाफा जब उसके घर में जाएगा अब वो उठाएगी और मेरे मोहतरम दोस्तों जब उन पैसों को देखेगी तो बताओ दामन फैलाकर कितनी दुआएं देगी वो, उसकी मोहब्बत कैसी होगी। और जब उसको पता चल जाए देने वाला मेरा भाई है, देने वाला मेरा वीर है, देने वाला मेरा माँ जाई और बाप जाई मेरा भाई है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों उसकी मोहब्बत का क्या अंदाजा होगा। इसलिए पहली चीज, ईद का मौका आ रहा है, गिरने वाले को अल्लाह गिरने नहीं देता। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है रब उसको बुलंद करता है। ये पूरा मजमा पहली आज नियत कर ले, जिससे मैं नाराज हूं अभी उसको माफ कर दिया। बस पूरा मजमा ये कि बहन है, बहन को भी माफ करो, भाई को भी माफ करो,
خدا کے لیے کیوں آپس میں دشمنیاں کرتے ہو؟ معاملہ اللہ کی ذات کا، بے شک بھائی نے ظلم کیا، کوئی بات نہیں، کرنے دو اس کو ظلم، کرنے دو اس کو زیادتی، کرنے دو اس کو نا انصافی، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے تو میرے باپ کا بیٹا، جس ماں کی کوکھ سے میں نے جنم لیا ہے اسی ماں کی کوکھ میں اندر 9 مہینے یہ بھی رہا ہے، جس ماں کی چھاتیوں کا دودھ میں نے پیا ہے اسی ماں کی چھاتی کا دودھ اس نے بھی پیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، جا تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ میرے محترم دوستو، نزع کا وقت ہوگا، آخری وقت ہوگا، فرشتہ سکرات الموت کا جب اترے گا عرش والا بھی کہے گا یرا سنبھل کے اس کی روح لے کر آنا، اس نے مخلوق خدا کو میرے لیے معاف کیا تھا، جا آج میں نے تجھے اپنے لیے معاف کر دیا۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس لیے پہلی بات پورا مجمع یہ نیت کرے انشاءاللہ سب کو کیا کرنا ہے؟ معاف کر دیا، کرنا نہیں ہے، معاف کر دیا اللہ تیرے لیے۔ دوسرا تیسرا آدمی، تیسرا وہ ہے میرے محترم دوستو اور بزرگوں جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا کیا ہے؟ نافرمان ہے، ماں کا دل دکھانے والا، باپ کا دل دکھانے والا، ماں کی آغوش اور ماں کی ممتا کو پھاڑنے والا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، حج بھی کرتا رہے، دعائیں بھی مانگتا رہے، جو مرضی کرتا رہے۔ ملتان کا واقعہ اکثر میں سے آپ لوگوں نے سنا ہے مجھ سے، ملتان کا واقعہ، خاوند اور بیوی دعا مانگتے رہے، اللہ اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، شادی کو 14-15 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، بڑھاپے کے قریب جا کر اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ باپ ملتان کی گرمی، ملتان کا دیہات، زمین کے سینے پر ہل چلاتا تھا، باپ کسان تھا، محنت مزدوری کر کے اس بیٹے کو پڑھایا لکھایا، بیٹا کامیاب ہوا، بیٹا نوکری پر لگا۔ خاوند اور بیوی، اس بوڑھا اور بوڑھی نے مشورہ کیا بیٹے کی شادی کرتے ہیں، مشورہ ہو گیا۔ بیٹے نے کہا شہر میں ایک فیملی ہے، جا کر آپ دیکھ لیں۔ اس کے ماں باپ شہر آئے، لڑکی کو دیکھا، لڑکی پسند آ گئی، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی، لڑکی دیہات میں آ گئی۔ ہفتہ 10 دن کے بعد اپنے خاوند کو کہنے لگی دیہات کی زندگی مجھ سے گزاری نہیں جاتی، میں یہاں رہ نہیں سکتی، مجھے شہر لے کر جا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا میری بیوی یہ کہتی ہے کہ دیہات میں گزارا مشکل ہے۔ پھر اس کے باپ اور ماں جو بوڑھے ہو چکے تھے کہنے لگے بیٹا تو ایک ہی بیٹا ہے، سن تیری رضا میں ہماری رضا ہے، تو بیوی کو لے کر شہر چلا جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر ہفتے ہمارے پاس آنا، اپنا چہرہ دکھا دینا، ہمیں تجھ سے چاہنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تجھ سے مانگتے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنا چہرہ ہمیں دکھا دینا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یوں سلسلہ گزرتا رہا، ہر ہفتے آتا تھا، بیوی نے لڑنا شروع کر دیا، ہر ہفتے چلا جاتا ہے، ہر ہفتے چلا جاتا ہے، سلسلہ چلتا رہا۔ اسی نوجوان کو سعودی عرب کے اندر ملازمت کا ایک موقع ملا، فیملی ویزا، تنخواہ زیادہ۔ ماں باپ کو آ کر کہنے لگا اماں ابا سنو، سعودی عرب کے اندر ایک موقع ملا ہے، فیملی ویزا ہے، میں وہاں چلا جاؤں گا، کچھ سال لگاؤں گا، کچھ پیسے اکٹھا کر لوں گا۔ بوڑھے باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے جا، لیکن ہماری خیر خبر لینا، خط پتر لکھتے رہنا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ یہ نوجوان بیوی سمیت سعودی عرب چلا گیا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3، 10 سال گزر گئے، 11واں سال ہے۔ 11 سالوں میں اس نوجوان میں پہلے سال صرف ماں باپ کی خیر خبر لی، خط پتر لکھا، پھر ان 11 سالوں میں اس نے ماں کو پلٹ کر نہ دیکھا، باپ کو پلٹ کے نہ دیکھا، اس کو کوئی پتہ نہیں ماں کس حال میں ہے، باپ کس حال میں ہے۔ اس نے 11 سالوں میں 11 حج کیے۔ جب 11واں حج کرنے کے بعد، جب 11واں حج کر چکا، اس حج کے بعد زاروں قطار کھڑا ہو کے رو رہا تھا۔ کسی نے اللہ والے نے پوچھا او نوجوان تجھے کیا غم ہے، تجھے کیا فکر ہے، تجھے کیا درد ہے، تو ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے کہ تیرے رونے نے ساری انسانیت کو بھی رلا دیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا سن بابا میں نے 11واں حج کیا ہے اور 11واں حج کر چکا ہوں، ہر حج کے بعد مجھے غیب سے آواز آتی ہے میری بارگاہ میں تیرا حج قبول نہیں ہے، میری بارگاہ میں تیرا حج قبول نہیں ہے۔ وہ بابا بیٹھ گیا، اس نوجوان سے پوچھنے لگا اور کرتے 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 بتا ماں زندہ ہے کا کوئی پتہ نہیں، باپ زندہ ہے کا کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اور بدبخت اس وقت تک تیری کوئی عبادت قبول نہیں جب تک تجھ سے تیری ماں اور تیرا باپ راضی نہیں۔ چوٹ لگی دل پہ،
सऊदी अरब से आया, अपने गांव के करीब गाड़ी पे उतरा। अब जरा आप खुद अपने गिरबान पे झांके, 11 साल जिस बाप को पूछा नहीं, जिस माँ को पूछा नहीं है, अब ये उतरा है और सोच रहा है उस माँ और बाप को कैसे मनाऊंगा, वो माँ और बाप कैसे राजी होंगे। एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, उससे पूछता है इस गांव में ऐसा बूढ़ा और बूढ़ी रहते हैं? वो बच्चा कहने लगा बूढ़ा तो 6 महीने पहले मर गया है। हाँ, एक बूढ़ी है, उसकी बीवी है, वो फालिज हो चुका है, आंखों की बिनाई चली गई है। सुना है उनका एक बदबख्त बेटा है जो गया आज तक नहीं आया। चोट लगी, वहीं बैठकर रोने लगा। अर्श वाले को देखता है, अल्लाह गुनाह हो गया मुझसे, जुल्म हो गया मुझसे, बाप तो मर गया, मां माफ नहीं करेगी, मां माफ नहीं करेगी। आया सीधा अपने घर के पास, घर का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर चारपाई पे बूढ़ी मां पड़ी हुई है, जाकर करीब बैठ गया। मां को पता नहीं है बेटा आ गया है, और ये सोच में इस मां के पांव पकड़ूं, सर पकड़ूं, हाथ पकड़ूं, इसको मनाऊं कैसे। इसी सोच में क्या देखता है, बूढ़ी मां ने हाथ उठाए हुए और अपने कान करीब करता है, और क्या देखता है, वो बूढ़ी मां इस हाल में 11 साल जिस मां को पूछा नहीं, जिसका सर का साईं कसम पुरसी में दुनिया में चला गया, खुद फालिज ज़दा है, हड्डियों का ढांचा है, इस हाल में भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कह रही है, रब्बा रब्बा मेरा बेटा दुनिया के जिस कोने में उसको सुखी रखना, उसको दुनिया का कोई गम न देना। लिपट गया मां के साथ, लिपट गया मां के साथ। अम्मा मैं आ गया हूं, इसको मां कहते हैं, इसको मां की आगोश कहते हैं, इसको मां की छांव कहते हैं। अवैस करनी, हजरत अवैस करनी यमन के रहने वाले हैं। आप यमन कहां, आप अपनी मां की खिदमत कर रहे हैं, आपके अलावा मां की खिदमत करने वाला कोई नहीं है। एक दिन मां को कहते हैं, अम्मा अगर तेरी इजाजत हो मैं यमन से मदीना जाऊं और जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करूं और मुझे सहाबियत का शर्फ हासिल हो जाए। मां ने कहा बेटा तेरे अलावा मेरी खिदमत वाला कोई नहीं है। हजरत अवैस खामोश हो गए। मां ने देखा खिदमत करता है, दिल बुझा हुआ है। एक दिन मां ने कहा जा बेटा जा के दीदार करके आ जा, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे अलावा मेरी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। हजरत अवैस यमन से चलते हैं और यहां से सफर करते 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 मदीनतुर रसूल में पहुंचते हैं। आपने हुजूर को देखा नहीं, आप हुजूर को जानते नहीं है। मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी, हजरत अवैस बैठे हुए, एक सहाबी ने देखा कोई मेहमान है, पहले इनको देखा नहीं है, उनके करीब आए, आप कौन है, किधर से आए हैं? कहा मेरा नाम अवैस है, यमन से आया हूं। कहा किस लिए आया हूं? कहा इमामुल अंबिया से मिलने के लिए आया हूं, रुखे मुस्तफा के दीदार के लिए आया हूं। और सहाबी कहने लगे आप जिस वक्त मदीने में आए हैं हुजूर मदीना में मौजूद नहीं है, आप सफर पे गए हुए हैं। का कब आएंगे? का कोई पता नहीं कब आएंगे। हजरत अवैस कशमकश में, मां ने कहा जल्दी आना, तेरे अलावा मेरी खिदमत वाला कोई नहीं। वापस जाते हैं, हुजूर के दीदार को छोड़ना पड़ता है। और अगर दीदार में के इंतजार में बैठते हैं, पीछे मां की खिदमत वाला कोई नहीं, ये फकीर बैठा हुआ मस्जिद नबवी में रो रहा है, आंसू बहा रहा है। रब्बा आया बड़ी दूर से हूं, तेरे नबी के दीदार के लिए आया हूं, पर तुझे पता है मेरी बूढ़ी मां है, उसका मेरे अलावा कोई खिदमत वाला नहीं है। उस साहबी को कहने लगे हुजूर आए तो उन्हें कह देना यमन से एक फकीर, ये वाकई फकीर साहबी थे, ये गरीब साहबी थे, साहबी इनको साहबियत का शर्फ मिला नहीं है, हुजूर को देखा नहीं है, हुजूर का जमाना पाया है। उनको कहने लगे हुजूर आगे तो बता देना, आपका एक आशिक आया था, आपके दीदार के लिए आया था, पर उसकी मां बूढ़ी थी, उसकी खिदमत उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था, मेरा पैगाम दे देना। हजरत अवैस वापस चले गए, कहे अपने मुल्क में वापस चले गए। हुजूर मदीना में आए, आप मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, अर्श वाले ने मेरे मोहतरम दोस्तों फौरन जिब्राइल को भेज दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठ के आंसू बहा रहे, साहबा पूछते हैं अल्लाह के महबूब बात क्या है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया रो इसलिए रहा हूं, सुना है यमन से मेरा एक आशिक आया था, मेरे दीदार के लिए आया था, मेरे दीदार के बगैर चला गया है और मां की खिदमत की वजह से चला गया है। आपने हजरत उमर को बुलाया, हजरत अली को बुलाया, अली को सामने बिठाया,
عمر کو سامنے بٹھایا, حضور نے اپنے بدن کا کرتا اتارا, آپ نے اپنا کرتا اتارا, اتارنے کے بعد آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور آپ نے فرمایا علی تو بھی سن, عمر تو بھی سن, جب تمہاری ملاقات ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا سنو, ایک شخص ہے جس کا نام ہوگا اویس, یمن کا رہنے والا, کرن قبیلے کی شاخ, مراد سے اس کا تعلق ہوگا, قد اس کا چھوٹا ہوگا, رنگ اس کا گندمی ہوگا. عمر تو بھی سن, علی تو بھی سن, جب تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے, میں نہیں ہوں گا, میں تو دنیا سے جا چکا ہوں گا, سنو یہ کرتا امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھنا اور میرا کرتا اویس کو دینا, اور اویس کو کہنا کہ سنو اس کرتے کو پہنو. جب وہ حضور کا کرتا پہن چکے, اے عمر تو اس کو کہنا اویس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ کی گنہگار امت کے لیے دعا کر دینا. تیرا مقام اتنا اونچا ہو گیا, تیرا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا, تیرا قد اتنا اونچا ہو گیا, تیری ماں کی ممتا تجھے اتنے اوپر لے کر چلی گئی, تیری ماں کی خدمت اتنا اونچا تجھے اتنا آگے لے کر چلی گئی. سن اویس, تو کرتا پہن کے مصطفیٰ کی گنہگار امت کے لیے دعا کرنا, رب تیری دعا پر میری امت کو معاف کرے گا. میرے محترم دوستو اور بزرگوں, گھر میں ماں ہے, گھر میں باپ ہے, ان کو ڈانٹتے ہوئے, ہمیں ان کو اونچا بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس مجمع میں ذرا پوچھو نا, ابھی آپ عید کی نماز پڑھیں گے, عید کی نماز کے بعد ادھر ہی آپ کا باپ ہوگا, آپ اٹھیں گے اپنے باپ سے سینے ملیں گے, باپ کے ساتھ گھر جائیں گے, اسی مجمع میں ایسے لوگ ہوں گے عید کا سلام پھیریں گے, ان کو باپ نظر نہیں آئے گا, وہ وہاں باپ کو تلاش کریں گے, باپ کو ملنے کے لیے قبرستان جائیں گے, باپ کو عید ملنے کے لیے, عید کہنے کے لیے اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہوں گے. آپ میں سے کچھ لوگ اٹھ کر اپنے گھروں میں جائیں گے, ماں بیٹھ کے انتظار کر رہی ہوگی, آئے گا میرا بیٹا عید پڑھ کے, آئے گا میرا بیٹا عید پڑھ کے, داخل ہوگا, مسکرا کے ماں استقبال کرے گی, سینے سے لگائے گی, اپنی آغوش کی اس کو چھائیں نصیب کرے گی. مجھے بتاؤ نا, ہم میں سے بعض ایسے ہوں گے گھروں میں جائیں گے, ان کی ماں نہیں ہوگی, ان کو ماں کی ممتا نظر نہیں آئے گی, بیٹھ جائیں گے ایک کونے میں رونے کے لیے, اور پھر ماں کو یاد کریں گے. یہ قیمتی ہیرے پھر نہیں میسر آئیں گے, تو چلے گئے, پھر وہ آج تک واپس نہیں آئے. کسی ولی کی دعا, کسی فقیر کی دعا وہ اثر نہیں کرتی, خدا کی قسم جو ماں کی دعا اولاد کے حق میں اثر کرتی. آپ نے فرمایا اس رمضان کے مہینے میں, عید کے اجتماع میں, لیلۃ القدر کی رات کو ماں کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی. خدا کے لیے اپنا سب کچھ ان پر لگا دے, اپنا سب کچھ ان ماں باپ پہ لوٹا دے. ہاں, جب تک ماں باپ نافرمانی کا حکم نہ کریں, اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ کریں. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, آپ سے درخواست ہے, یہ چند لمحے باقی رہ گئے ہیں, ان لمحوں کو, وقت نہیں ہے میرے پاس, ابھی ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, بس اس پر بات کر کے پھر توجہ کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, جب کسی کا بیٹا دنیا میں یہ دعا مانگتا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اس کے ماں باپ کا ایک درجہ اللہ بلند کرتے ہیں, اپنی شان کے مطابق بلند کرتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں یا اللہ ہمارا درجہ اتنا کیوں بلند کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تیرے بیٹے نے ایک دفعہ یہ دعا پڑھی. اس دعا کو ذرا آج سمجھو, یہ دعا ہے کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما, اے میرے رب, اے کائنات کے پالنے والے, اے موت و حیات کے مالک, اے عرش و فرش کے مالک, اے میری ساری انسانیت کو وجود دینے والے, ان کی حیات اور موت کا قبضہ, زندگی کی سانسوں پہ تیرا قبضہ, زندگی کی ڈوری پہ تیرا قبضہ. رب ارحمہما, اے رب ساری کائنات تیری فقیر ہے, تو غنی ہے. اللہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, رب ارحمہما, اے اللہ ان دونوں پر رحم کر, ان دونوں پر رحم کر, ان دونوں پر رحم کر. کیسا رحم کروں؟ کما ربیانی صغیرہ, اس طرح رحم کر جب میں چھوٹا سا تھا, رات چھا چکی تھی, میرے پیٹ میں درد ہوا, میں رونے لگا, میری ماں بھی نیند سے اٹھ گئی, میرا باپ بھی نیند سے اٹھ گیا. ماں سینے سے لگاتی ہے بیٹے کو کیا ہو گیا؟
باپ سینے سے لگاتا ہے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ صبح کی آذان ہو گئی، میرے درد کی وجہ سے نہ ماں سوئی نہ باپ سویا، سردی کا موسم تھا، جاڑے کا موسم تھا، میں اپنی ماں کے پاس چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تھا، میرا پیشاب نکل گیا، میں رونے لگا، ماں بیدار ہوئی، اس نے دیکھا میرے بیٹے نے پیشاب کر دیا، فوراً اس نے مجھے صاف کیا، خشک کپڑے پہنائے، اور جگہ نہیں تھی، مجھے خشک جگہ پہ ڈالا، میری ماں نے سردی کا موسم اس پیشاب کی جگہ پر ساری رات سردی میں گزار دیا، میں بہانہ کرتا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے، میری ماں لپک کے آتی، مجھے اٹھاتی، صاف کرتی، ستھرا کرتی، مجھے رولی سناتی، مجھے اپنی آغوش میں دیتی۔ ربا جس طرح بچپن میں میری ماں کی ممتا نے مجھ پر رحم کیا، کرم کیا، مجھ سے محبت کی، میرے ساتھ ناز و انداز اور میرے نخرے اٹھائے، ربا آج وہ قبر میں چلے گئے، ربا تو ان پر بھی ایسے ہی رحم فرما۔ عجیب آیت ہے یہ، اللہ بوڑھی ہڈیاں لے کر آگے، گناہ آلود بدن لے کر آگے، میری ماں مجھے بہانے میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اٹھا کے فوراً صاف کرتی تھی، ربا وہ گناہ میں آلودہ چلے گئے، میں دعا کرتا ہوں میرا ماں باپ جیسے مجھے بہانے میں برداشت نہیں کرتے تھے، ربا تو ان کے اندر انہیں گناہ میں نہ دیکھ، پاک اور صاف کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔